بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، آج ہم اس اہم موضوع پر جمع ہوئے ہیں، وہ ہے اصول دعوت کے اصول۔ جس طریقے سے علماء کرام نے اسلام کے ہر فن میں کتابیں لکھی ہیں، فقہ ہے، تفسیر ہے، عقیدہ ہے، حدیث ہے، تاریخ ہے، اسی طریقے سے فن دعوت میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی، کیونکہ جب تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے جاتے رہے، دعوت کا سلسلہ چلتا رہا، نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دعوت کا طریقہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور سب کے سب وہ داعی تھے۔ اسی آیت کریمہ میں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیجیے، قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے، آپ سنا دیجئے، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے متبعین۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جب ایک داعی دعوت کا کام لے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دے گا، ادعو الی اللہ، اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچائے گا، اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھائے گا۔ اگر اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا تو خود بخود معبودان باطلہ کی محبت ختم ہو جائے گی، بلکہ معبودان باطلہ پاش پاش ہو کر ختم ہو جائیں گے اس کے ذہن سے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ 8-10 سال کا ہوگا، بوٹ پالش کہتے ہوئے میرے پاس پہنچا، ٹرین کے اندر تھا میں، تو میں نے اس سے پوچھا، بابو نیکو ایور سسٹنچر، تیلگو والا تھا، تو یہ پیدا کس نے کیا؟ تو اس نے کہا تلیہ دنڈی۔ تو پھر اس کے بعد میرا دوسرا سوال تھا، పూజ ఎవరికి చేస్తున్నావు؟ మా అమ్మగారు ఎక్కడ తీసుకెళ్తే అక్కడ చేస్తానండి، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میری ماں جہاں لے جائے وہاں پوجا کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ کیا تیرا جو خالق ہے، تیرا جو معبود ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں تجھ کو؟ کہا کہ ضرور بتائیے۔ تو ایک 8-10 منٹ کے لیے میں نے اس کے سامنے اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت میں نے اس کے سامنے رکھی۔ پھر اس کے بعد میں نے پوچھا، బాబు తెలిసిందా؟ తెలిసిందండి తెలిసింది। నీ సృష్టికర్త ఎవరు? నువ్వు ఎవరిని పూజిస్తావు ఒక్కసారి చెప్పగలవా? చెప్తానండి۔ تو پھر اس کے بعد اپنی زبان تیلگو میں کہنے لگا، جو کچھ اس نے سمجھا، تو چھوٹا بچہ تھا، అతను ఒక పెద్ద కొండలాంటి వాడండి, ఆ కొండ కింద మనందరం కలిసి ఒక చిన్న చీమ లాంటి వాళ్ళమండి۔ کہتا ہے جو عظمت اللہ تعالیٰ کی عظمت اس نے جب سنی، وما قدر اللہ قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی، اللہ ذوالجلال
جو عرش عظیم پر مستوی ہے، اس عرش کے سامنے سات و زمین و آسمان کی کوئی حیثیت نہیں. وَمَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَلَا الْأَرَاضِينَ السَّبْعُ إِلَّا كَحَبَّةِ خَرْدَلٍ بِأَحْدِكُمْ امام العرش. یہ آسمان و زمین کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ ویسے جیسے تمہارے ہاتھ میں ایک رائی کا دانہ عرش کے سامنے. جب عرش کے سامنے کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اللہ تبارک جو عرش عظیم پر مستوی ہے. وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ. واقعتاً اللہ تعالیٰ کی قدر لوگوں نے نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کا جیسے اندازہ لگانا تھا لوگوں نے نہیں لگایا. اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ کا اندازہ لگا لیں تو پھر اس کے بعد سارے معبودان باطل اس کے سامنے ہینچ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو اس بندے نے کہا، اس بچے نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بہت بڑے پہاڑ کے مانند ہے، تو اس ساری کائنات ہم سب مل کر اسے پہاڑ کے نیچے ایک چھوٹی سی چونٹی کے برابر ہے. تو اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اب تو پتہ چل گیا کہ کون تیرا خالق ہے. کہا کہ اوپر والا وہی خالق ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی عظمت کی طرف بلائیں، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. بصیرت یہ ایک داعی کی پونجی ہے، داعی کا سرمایہ ہے، داعی کا کیپٹل ہے. بصیرت کے بغیر دعوت یہ دعوت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے متبعین. اس سے دو باتوں کا پتہ چلا کہ دعوت انفرادی بھی ہے، دعوت اجتماعی بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی اکیلے بھی جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی گروپ کی شکل میں بھی نکل کر دعوت کا کام کرنا پڑتا ہے. اور ایک بات اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو بھی متبع رسول ہے وہ داعی ہے، اور جو بھی داعی ہے اسے متبع رسول ہونا ضروری ہے. تو اس طریقے سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی. تب آئیے اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، تابعین اور تبع تابعین. اس کے بعد جب امت بڑھنے لگی تو اس وقت علماء نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس فن کے اندر کتابیں لکھیں. کتابیں بے شمار لکھی گئی. ایک کتاب ہے اصول الدعوہ کے نام سے، دعوت کے اصول. ڈاکٹر عبدالکریم زیدان ایجپٹ کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے لکھی تھی. اور یہ کتاب تقریباً سعودی عرب کے جامعات میں، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے. اور ہم نے بھی یہ کتاب پڑھی ہے، تقریباً 2 سال ہم پڑھتے رہے کلیت الدعوہ کے اندر. پھر اس کے بعد اسی کتاب کو ہم نے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اندر 1 سال کے اندر متعین کیا. پھر اسی کتاب کو ہم نے 3 ماہ کے کورس کے اندر متعین کیا. پھر اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی کیمپ چلتا ہے تو وہاں پر یہ کتاب بڑے اختصار کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. کبھی یہ 2 ماہ میں، کبھی 1 ماہ میں، کبھی 1 ہفتے میں، کبھی 2 دن میں، کبھی 1 دن میں، کبھی چند گھنٹوں کے اندر بھی یہ بات ہمیں پیش کرنی پڑتی ہے. تو آج اسی چیز کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں. ذرا سا غور سے دیکھیے دعوت کے اصول کیا ہوتے ہیں. دعوت کے اصول 6 بتائے جاتے ہیں. دعوت کے اصول 6 بتائے جاتے ہیں. نمبر 1، موضوع دعوت، ٹاپک آف دعوت. دعوت کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے. نمبر 2، داعی، جو بلانے والا ہے اس کو داعی کہتے ہیں، جو دعوت دینے والا ہے اس کو داعی کہتے ہیں. نمبر 3، مدعو. مدعو کہتے ہیں ہر وہ شخص جس کو بلایا جائے، جس کو بلایا جائے. نمبر 4، اسالیب دعوت، اسٹائل آف دعوت. دعوت کے اسٹائل اور اس کے طریقے کیا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے، بلکہ 5ویں چیز ہے وسائل دعوت. وسائل دعوت کا مطلب دعوت کے ذرائع، کن کن چیزوں کو دعوت کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آخری چیز ہے مصادر دعوت، دعوت کے سورسز کیا ہونا چاہیے. پھر سے موضوع دعوت، داعی، مدعو، اسالیب دعوت یعنی اسلوب دعوت، وسائل دعوت یعنی ذرائع، دعوت کے ذرائع، اور آخر میں مصادر دعوت، دعوت کے سورسز. ان کو بڑے اختصار کے ساتھ مجھے 1 گھنٹہ ملا ہے. یہ 1 گھنٹے کے اندر اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو بتانے کی میں کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلے موضوع دعوت. دعوت کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ، بڑی آسانی کے ساتھ بتا سکیں. دعوت کا ٹاپک توحید، آخرت، رسالت، اور توحید، آخرت، رسالت اگر بتائیں گے تو کیا نماز چھوڑ دیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے، حج چھوڑ دیں گے؟ اسلام. یہ آپ نے صحیح کہا.
کہ لفظ اسلام ساری چیزوں کو جمع ہے۔ توحید یعنی دعوت کا ٹاپک اسلام ہونا چاہیے۔ ہاں کہاں سے بات شروع کریں تو توحید سے بات شروع کرنی چاہیے۔ انبیاء کا طریقہ تھا، انبیاء کا طریقہ توحید سے بات شروع کرتے تھے، لیکن توحید پر آ کر رک نہیں جاتے تھے، بلکہ پورا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اسلام کا جو بلند تصور ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ یہ منہج رہا ہے کس کا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ ربیع بن عامر تمیمی رضی اللہ عنہ کسریٰ کے محل میں بلائے گئے، پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا ابتعثنا اللہ، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر برپا کیا، لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ کہا کہ اللہ تبارک نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب ذوالجلال کی بندگی طرف بلانے کے لیے، بندگی کی طرف بلانے کے لیے، لنخرج الناس من ضیق الدنیا الى سعۃ الآخرہ، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں دنیا کی ان تنگ نالیوں سے یا تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جائیں۔ لنخرج الناس من جور الادیان الى عدل الاسلام، ہم اس دنیا کے اندر لایا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے اس لیے کہ مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف لے کر جائے۔ سبحان اللہ، صحابہ کا تصور دیکھیے۔ تو یہاں پر غلطی کہاں ہوتی ہے داعیوں سے؟ وہاں ہوتی ہے کہ وہ کسی مدعو کو، کسی مہتدی کو جب تعلیم دینے لگتے ہیں تو توحید کی کچھ باتیں سکھا دی عقیدے کی، اور جو نماز پڑھا دی چھوڑ دیا، سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام سکھا دیا۔ چنانچہ وہ جن تصورات جس بیک گراؤنڈ سے آتا ہے اور اسی پر وہ رہتا ہے، اس کے اخلاق وہی ہیں جو پچھلے اخلاق رہے ہیں۔ چنانچہ کبھی وہ ازدواجی زندگی میں ناکام، کبھی لوگوں سے برتاؤ کے اندر ناکام، اس طریقے سے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اسلام کا صحیح تصور دینا چاہیے۔ افسوس تو یہاں تک ہے کہ کچھ دعات ایسے ہیں کہ توحید کا صحیح تصور بھی دے نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ بہت بڑے ادارے میں تھا جو دعوتی ادارہ ہے، تو ایک شخص چلا آیا اور آ کر کہتا ہے اپنے جو مسئول ہے یا مینیجر ہے اس سے کہتا ہے، ناکو اللہ دگر ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారు، مجھے اللہ کے پاس کب لے جاؤ گے؟ ICP کی بات کہہ رہا ہوں میں کہ اسلام پروپیگنڈا سینٹر IPC، تو اس کی بات میں کہہ رہا ہوں، بہت بڑا ادارہ، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس نے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا وہی ادارہ ہے۔ تو اس ادارے کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں آ کر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ناکو دیوڑ دگر ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారండి، اللہ کے پاس بندہ کب جائے گا؟ عام طور پر جو بات مشہور ہے، کب جائے گا اللہ کے پاس؟ بچوں کو پوچھتے ہیں آپ کے دادا کہاں گئے، آپ کے نانا کہاں گئے، بچے بولتے ہیں اللہ کے پاس چلے گئے انتقال کے بعد۔ میں نے اس کو بازو بلا کر پوچھا کہ تیرا خیال کیا ہے، اللہ کہاں؟ اکڑنڈی مکہ ఉన్నాడు కదా، تو اسلام کے اندر آیا، مگر اس کا تصور وہی ہے جو ہندوانہ تصور ہے۔ جیسے تروپتی کے اندر ان کا خدا بیٹھا ہوا ہے جو ہندوؤں کا، بالکل اسی طریقے سے سمجھ رہا ہے کہ مکے کے اندر شاید کوئی مورتی ہوگی، کوئی ہوگا، وہاں پر ہم اللہ کو دیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ تو سب سے پہلے اسلام کیا ہے یہ جانے، ایک داعی اسلام کا صحیح تصور لوگوں کے سامنے پیش کرے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو ارکان کے اندر تقسیم کر کے، کبھی کبھی اسلام کی تعریف ایسی بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ داعی ہیں، ایک مدعو کے پاس جاتے ہیں، جیسے مدعو کے پاس گئے، مدعو پوچھتا ہے کہ آپ کیا لے کر آئے ہو، آپ کو ٹاپک بتانا پڑے گا، میں اسلام لے کر آیا ہوں۔ تو دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں ایک ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں اسلام 3 سوالوں کا جواب ہے، آپ کہاں سے آئے اور کس لیے آئے اور کہاں جانا ہے، کیونکہ ہر سفر کے 3 سوال، آپ گھر سے نکلے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، جب تک اس 3 سوال کا حل آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ اس سفر کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کہاں سے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، تو زندگی کا مکمل سفر ہے، اور یہ لمبا سفر
جو 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ جو سفر ہے، اس کے بارے میں اگر انسان ہے کوئی یہ معاملہ طے نہ کرے کہ ہم کہاں سے آئے، کس لیے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، تو پھر اس کے سفر، اس کی زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ 3 نوجوان ٹرین میں میرے ساتھ اس سفر کے لیے چڑھی، وجے سے چنئی جا رہا تھا، تو اس میں تینوں نظام آباد کے تھے۔ ایک نوجوان میرے بازو بیٹھا، باتوں میں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دنیا کس لیے ہے، تم کہاں جی رہے ہو؟ تو اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور آخرت میں ہم اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد سوال و جواب ہوگا۔ یہ تمام باتیں جو میں اس کے سامنے رکھا تو اس نوجوان نے کہا کہ آج مجھے زندگی کا مقصد معلوم ہوا۔ ہمارے لیے معمولی سوالات ہیں، یہ غیر مسلم کے لیے بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں قسم کھا کر رکھی تھی کہ میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ آپ کے سوالات اور جوابات کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے پوری زندگی ضائع کر دی، اور یہ لمحہ جو سوال و جواب ہو رہی، یہی میری زندگی کی کامیاب اوقات ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا اور آپ کو میرے پاس بھیجا، اس لیے کہ میرے 2 ساتھی توجہ نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ زندگی کا مقصد معلوم ہونے کا مجھے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آج تک میرے اتنے مسلمان ساتھی کسی نے مجھے نہیں بتایا۔ ان تمام کے نمبر اس نے دیے اور کہا کہ آج لوگوں سے کہہ دو کہ آج چیری نہیں، چیری اس کا نام تھا، آج چیری عبداللہ بن چکا ہے، اس کو اسلام سکھائے۔ اسلام کے بارے میں تصور یہی تھا کہ کچھ ایک درگاہ ہوگی، وہاں کے مجاور بنیں گے، یہاں چڑھاوے چڑھائیں گے، اس لیے کہ ہندو ہونے کے باوجود میرا دادا ایک قبر کا مجاور تھا اور میں اسی بھی اسلام سمجھ رہا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی کہ لوگوں تک پہنچے، وہ صحیح اسلام کیا ہے بتائیں، توحید کی بتائیں، توحید کیا ہے بتائیں، اور اسلام کا صحیح تصور کے سامنے رکھیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا وہ نوجوان چلا گیا۔ تو اس طریقے سے اسلام کیا ہے، اس سلسلے میں اور ایک بات پتی کی بات بتا دوں، یہ اللہ کا شکر ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ چند جملوں میں اس کی تعریف لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جبرائیل نے آ کر پوچھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال اسلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ السبیل۔ یہ اسلام، 5 چیزوں کا نام اسلام، اور اس کے اندر بڑی معنویت ہے۔ ایک طرف اللہ کا حق ہے، ایک طرف رسول کا حق ہے، اس کے بعد بندہ اپنے اعمال سے اللہ کا تقرب اختیار کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا حق ہے جو زکوٰۃ کے طور ادا کرتا ہے۔ ان تمام عبادات کو جمع کر کے ایک بڑی عبادت کرتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ وہ حج کے لیے جاتا ہے۔ یہ تصور کسی دین کے اندر نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام فلا يقبل منہ۔ دین نام کی کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دین اسلام ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جو دین ہمارے پاس رکھا ہوا ہے ہم اس کو چھپا کر بیٹھے۔ ایک مرتبہ ایک پاسٹر کو ہم اسلام سمجھانے کے لیے گئے تھے، ہم نے اتنا کیا کہ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں مریم ابن مریم کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ٹک کر کے اس کے ہاتھ میں ہم نے دے دیا، تم پڑھ لو قرآن۔ قرآن پڑھنے کے بعد ایک دم چونک گیا، یہ سچائیاں تمہارے پاس رکھتے ہوئے تم کہاں ہو؟ ہم عیسائی جہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے، جہاں کوئی عید ہوتی ہے، جہاں کہیں میلہ لگتا ہے، فوراً وہاں پر پہنچتے ہی اپنا کام پورا کرتے ہیں۔ آپ کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ ایک پاسٹر ہم سے کہہ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیو، میں نے سنا ہے اس مسجد کے بارے میں کہ یہاں دعوتی پروگرام بہت ہوتے تھے، دعوت کا کام کیا جاتا تھا، چند دنوں سے توقف اختیار کیا ہے۔ نہیں دوستو اور بھائیو، خیر الاعمال ادومها وان قل، بہتر کام یہی ہے کہ جس پر مداومت کیا جائے، ہمیشہ بھی کی جائے، اگرچہ کہ تھوڑا ہی سی کام شروع کیجیے، کرتے رہیے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ چاہا کہ اب تو دعوت کا کام، جہاد کا کام ہم نے بہت کچھ کر لیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی جائیداد اور اپنے تجارت کو ہم نے چھوڑ دیا، سارا وقت اس کے اندر لگا دیا، ذرا سا ہم دنیا کی طرف جائیں گے، اپنی بیوی بچوں کا خیال کریں گے، اپنی تجارت کا خیال کریں گے۔
یہ سوچ جیسے ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دین کو چھوڑ کر، دین کی دعوت کا کام چھوڑ کر، دین کی طرف توجہ چھوڑ کر پورے طور پر دنیا کی طرف مائل ہو جانا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال موضوع دعوت کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بس اللہ کا تصور، اللہ کی عظمت کا تصور لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کیجیے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین ایک تصور پیش کیا، اس کو پیش کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ کہا کہ یہ زمین علین اور سجین، سورہ مطففین اٹھا کر دیکھیے، تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ زمین جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، اس کے اوپر علویات ہیں اور اس کے نیچے سفلیات ہیں۔ جیسے جیسے اوپر جائیں گے وسعتیں بڑھتی جائیں گی۔ زمین، اس کے اوپر پہلا آسمان زمین سے زیادہ کشادہ ہے، اور اس سے بڑھ کر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جیسے اوپر جاتے جائیں گے ویسے کشادگیاں بڑھتی جائیں گی۔ اس کے بعد جنت کا انہوں نے ذکر کیا، جنت کا پہلا درجہ 7ویں آسمان سے بھی زیادہ کشادہ، اور جنت کے کتنے درجے؟ 100 درجے، اور اس طریقے سے وسعتیں بڑھتی جائیں گی۔ دوسرا درجہ پہلے درجے سے بھی زیادہ کشادہ، اس طریقے سے اگر 100ویں درجے تک پہنچ جائیں تو اس کی وسعتوں کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور وہاں 100واں درجہ کیا ہے جس کا نام جنت کا، جنت الفردوس۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهَا أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم جنت طلب کرنی ہے تو جنت الفردوس طلب کرو، جو سب سے اونچی جنت ہے اور سب سے وسعتوں والی جنت ہے، اور اس کا چھت عرش الرحمان ہے۔ اس عرش عظیم پر مستوی ہونے والے پروردگار کا تصور لوگوں کے دلوں میں بٹھائی، اور اس کی خوبصورتی کا تصور بٹھائیے۔ جنتی جنت میں پہنچ جائے گا، ساری نعمتیں اس کو مل جائیں گی، آخر میں اللہ تعالیٰ کہے گا اور کوئی نعمت ہو تو مانگ لو، ساری نعمتیں مل گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنا جلوہ بتائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ سامنے آئے گا، دیدار نصیب ہوگا تو جنت کی ساری نعمتوں کو انسان بھلا دے گا۔ اس قوم کے سامنے اللہ کے اس جمال اور اس خوبصورتی کو پیش کرو۔ وہ مورتی جس کی پوجا کرتا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تو دعا کر کے تیرے مورتی جیسا تیرا چہرہ ہو جائے تو کبھی دعا نہیں کرے گا۔ ایک براہمن کا لڑکا، دعوتی فیلڈ میں ہم لوگ ہیں، کار چلا رہا تھا، ڈرائیور تھا، تو میرے کچھ عرب ساتھی بھی تھے، جا رہے تھے ہم۔ میں نے کہا کہ ہم اس طریقے سے دعوت کا کام کرتے ہیں، تو ساتھیوں نے کہا اس پر آزما کر دیکھو۔ میں نے 10 منٹ اللہ کی عظمت اس کے سامنے بیان کی تو فوراً اس نے بازو لے جا کے کار روک دیا، کہا کہ آج مجھے حقیقت کا پتہ چلا۔ تو ہم نے کہا کون سی حقیقت ہے؟ کہا کہ آج تک میں سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ وہ مورتی، وہ پتھر جس کے اوپر انسان بیٹھ کر اس کو تراشتا ہے، وہ کیسے مقدس ہو سکتا ہے کہ پھر آ کر اس کے سامنے رکھ کر اس کی پوجا کرے۔ تو آج پتہ چلا کہ حقیقی معبود کون ہے۔ مجھے اسی وقت، اسی لمحے مجھے اسلام کے اندر داخل کیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے اللہ کا جو تصور ہے، عظمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت خود سیکھیے اور غیروں کو سکھائیے، پھر دیکھیے اسلام خود بخود آگے بڑھتا چلا جائے گا، اسلام پھیلتا چلا جائے گا۔ اب آئیے ذرا سا دائی کی طرف آتے ہیں۔ دائی کون ہے بھائی؟ دوسرا اصول ہے دائی۔ دائی کون ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ ہاں، ہر وہ شخص دعوت دینے والا دائی کہلاتا ہے۔ اچھا، پوری امت دعوت ہے کہ ان میں سے چند افراد ہیں جنہوں نے سینٹر کھول رکھا ہے، جن لوگوں نے تربیت پائی وہی دائی، یا علماء دعات ہیں؟ کیا ارادہ، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی، ہر مسلمان دائی۔ دعوت فرض عین ہے، تو یہاں پر فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک رکشہ چلانے والا، صبح سے شام تک انہیں کولی کرنے والا، کیا بھی دائی بن جائے گا؟ آپ اس کو دائی بناتے ہو تو اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، اس کے پاس تو کچھ علم نہیں۔ دائی کے لیے علم چاہیے۔ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعوت صرف بیان دینے کا نام دعوت نہیں ہے، دعوت صرف جمعے کا خطبہ دینے کا نام دعوت نہیں ہے، دعوت آیتیں اور احادیث کو پڑھ پڑھ کر سنانے کا نام دعوت نہیں ہے۔ دعوت کے اندر ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر قسم کے کام کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مائی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دعوت کا کام نہیں کیا؟
وہ کیا کیا کرتی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ باندھتی تھی، اور اپنی تجارت کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر انہوں نے نچھاور کر دیا دعوت کے راستے میں۔ وہ بھی تو داعیہ تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دعوت یہ بہت بڑی فیکٹری، جس کے اندر بڑے سے بڑے مشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے پرزے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر پرزہ بھی نکال لیا جائے تو پوری فیکٹری معطل ہو جائے۔ آپ سے کم پرزہ بن کر کام کیجئے۔ ایک شخص کچھ نہیں جانتا، آپ نے دعوت یعنی توحید کے بارے میں ایک فولڈر لکھا ہے، اس کو لے جا کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، وہ بھی داعی ہے۔ آپ دعوت کے کام کے لیے جا رہے ہیں، ایک شخص دعوتی ذہن رکھتا ہے، اس نے کہا کہ چلو مولانا میں آپ کو وہاں تک میں پہنچا دوں گا اپنی گاڑی سے، وہ بھی تو داعی ہے۔ تو امت کو، پوری امت کو داعی بنانا ہے، اور سب کے ذہن میں ایک تصور بٹھانا ہے کہ دعوت سب کو کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب کے سب کیا ہو؟ بہترین امت ہو۔ لوگوں کے لیے، تمہاری زندگی تمہارے لیے نہیں، تمہاری زندگی تمہارے بینک بیلنس کے لیے ہے، تمہاری اولاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی لوگوں کے لیے ہے۔ لوگوں سے مراد یہ سارے کے سارے مدعو ہیں۔ یہ امتیں، ہندو امت ہے، یہودی امت ہے، عیسائی امت ہے، جین امت ہے، یہ جتنی بھی امتیں ہیں ان تمام کے لیے تمہیں برپا کیا گیا۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور بہت ستاتا تھا کہ جب شہادت کے لیے بلایا جائے تو اس وقت کیا جواب ہوگا اگر امت کہہ دے کہ محمد نے اپنا کام پورا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو سکھانے کے بعد، دعوت دینے کے بعد سب سے ایک معاہدہ لیا اور کہا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ تمام نے ایک آواز ہو کر کہا بلا قد بلغت ادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ تو آپ نے پہنچا دیا، نصیحت پوری کر دی، امانت ہم تک پہنچا دیا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی پر اللہ کو گواہ بنایا، اللہم فشد، اس گواہی پر تو گواہ رہنا، کل قیامت کے گواہی کے لیے اٹھایا جائے گا تو مجھے نہیں پوچھنا، میں نے اپنا کام کر دیا۔ ہمارے استاد محترم علامہ حافظ حفیظ الرحمن عمری مدنی، ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، کہا کرتے تھے دیکھو جی، دعوت کا کام کرو تو اپنے اڑوس پڑوس، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والوں کو جمع کرو، جمع کر کے ان سے گواہی لو، تم نے دعوت کا کام پورا کر دیا ہے۔ شاید اگر ایسی گواہی لے لے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس کوئی پوچھے نہ ہو۔ مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی یعنی چونکا دینے والی بات انہوں نے کہی ہے، سورہ حج کے آخری میں تفسیر کرتے ہوئے، یکون رسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ دیکھو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ امت مسلمہ نے دعوت کا کام نہیں کیا تو کل قیامت کے گواہی کے لیے اٹھائے جائیں گے، ایک طرف رسول ایک طرف امت مسلمہ کی غلطیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر وہ کہیں کہ نبی نے نہیں پہنچا دیا تو وہ عہد یاد کریں گے، میں نے تو پہنچا کر پوری گواہی لے لی۔ اب دوسری گواہی ایک طرف امت مسلمہ ایک طرف ساری امتیں کھڑی رہیں گی، اب وہاں پر پوچھا جائے گا ان امتوں سے کہ تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا۔ اگر وہ کہہ دے کہ امت مسلمہ کا فرض تھا، انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، تو مولانا کہا کرتے تھے اگر ہم نے دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیا تو مجھے اس بات کا ڈر، مولانا آزاد نے کہا ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ امت مسلمہ وہاں پر پکڑ لی جائے اور ساری امتوں کو چھوٹ مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، امت کا ہر فرد داعی ہے، دعوتی فکر میں لگ جائے، کلم استطاعت بقدر استطاعت ہی، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرت دی ہے، جو استطاعت دی ہے، استطاعت بھر اپنا دعوت کا کام کرے۔ کوئی دعوت کا سامان اٹھا کر لا رہا ہے، وہ بھی تو داعی جی۔ کوئی داعی کہیں جا رہا ہے تو اس کے لیے سارا انتظام کر رہا ہے، اعلان پہنچا رہا ہے، وہ بھی داعی۔ تو پوری امت دعوت کے لیے لگ جائے، اور دعوت کے داعی کے لیے چاہیے کہ کچھ یعنی اپنے لیے سرمایہ بھی تیار کریں، خصوصی جو دعات ہوتے ہیں ان کے لیے سرمایہ تیار کریں، دعوت کے لیے سرمایہ، کیونکہ ایک فنان یا ایک کام کرنے والا جاتا ہے
تو اپنے فن کے مطابق ہتھیار جمع کر لیتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے اور کام کرتا ہے۔ تو دائی کی پونجی کیا ہے؟ پونجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الفہم الدقیق والایمان العمیق والاتصال الوثیق، یہ تین چیزیں ایک دائی کا سرمایہ ہے۔ جس موضوع کے بارے میں کہنے کے لیے جا رہا ہے اس موضوع کے بارے میں صحیح علم حاصل کرے، اور اس کے بعد اس کا ایمان اتنا قوی ہو کہ اگر سارے پردے چاک کر دی جائے، جنت و جہنم لا کر سامنے رکھ دیے جائے، تب بھی اس کے ایمان کے اندر زیادتی ہونے کا کوئی موقع ہی نہ رہے، اتنا مضبوط اور اتنا مکمل ہو۔ صحابہ کا ایمان ایسے ہی تھا، اس دین کے اوپر، ان غیبیات کے اوپر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان اتنا قوی تھا، ذرا بھی کمی محسوس کرتے تو اپنے بھائی سے کہتے تعال اخویا نؤمن ساعتن، اے میرے بھائی آؤ ہم بیٹھیں گے اپنے ایمان کو بڑھائیں گے۔ ایسا ایمان اس دین کے اوپر۔ تیسری چیز الاتصال الوثیق، پروردگار عالم کے ساتھ اپنا تعلق، تقرب اللہ۔ آپ دین کا کام کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو چاہے اسلام کے اندر داخل تو نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق، اس کے لیے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ درجات کے اندر ہم بلند ہوتے جانا ہے اور آخری درجے کو پہنچنا ہے جو داعی اپنے آپ کو کہلاتا ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ اسلام۔ دین اسلام کا پہلا درجہ کیا ہے؟ اسلام، جہاں پہنچ کر آدمی مسلم کہلاتا ہے۔ اور دوسرا درجہ ایمان کا درجہ، اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں عام طور پر، یعنی دین اسلام کی ایک بہترین عمارت ہے، اس کا ایک دروازہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کہہ کر جب قدم رکھتا ہے پہلی منزل میں، یہ منزل ہے اسلام کی منزل، یہ 5 پلروں پر قائم ہے: شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور اس کے بعد دوسرے منزل میں قدم رکھتا ہے، اس منزل کا نام ہے ایمان۔ بدو نے آ کر کہا کہ آمنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تمہیں ایمان کے اندر داخل نہیں ہے، کہو کہ ہم مسلمان بن گئے، مسلم بن گئے۔ تو درجہ اسلام، ایمان کا درجہ اسلام کے درجے سے بڑا ہے۔ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، جو اپنے آپ کو دعات کے اندر شامل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کے درجے کے بعد ایک اور درجہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ احسان کا درجہ۔ احسان کے درجے میں پہنچنے کے بعد بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ بندوں کا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے اللہ کا تقرب بندہ اختیار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے عائد کردہ فرائض۔ پھر اس کے بعد نوافل کے اندر، سنن کے اندر وہ آگے بڑھتا ہے، لا تزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته اكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ سبحان اللہ، اس درجے کو بندہ پہنچ جائے، جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مسلمان دائی ہوتا ہے، دائی اپنے اختیار سے زندگی نہیں گزارتا، اپنی آنکھ اللہ کے حوالے کرتا ہے، اپنے کان اللہ کے حوالے کرتا ہے، اپنے ہاتھ اللہ کے حوالے کرتا ہے، اپنے پیر اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ وہی چیز ان آنکھوں سے دیکھتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، انہی چیزوں کو ان کانوں سے سنتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، انہی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جو حلال ہے اس کے لیے، اور اسی جگہ جاتا ہے جہاں پر جانا اس کے لیے حلال ہے۔ جب اس مرتبے کو پہنچ گیا تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اگر کوئی شخص میرے اس دوست کو تکلیف دیتا ہے تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے۔ آج مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، وجہ کیا؟ ہم اللہ کے نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات غلط ہو سکتی، حدیث قدسی ہے، اللہ اگر تم میرا بن جاؤ پھر دیکھو مزہ آئے گا۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ آج تمام راستے بند ہو گئے، کوئی ہمیں اس دنیا کے اندر نجات دینے والا نہیں ہے۔ یہ ایک ہی چیز نجات دینے والی ہے کہ ہر بندہ احسان کے درجے کو پہنچ جائے۔ انشاءاللہ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ کوشش کریں۔
آپ کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، خود اپنا اندازہ آپ لگا لے سکیں گے۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کے لیے آتے تو بڑی سستی کے ساتھ آئے۔ سستی ہے تو اس کا مطلب ایمان سے خالی، شوق سے آ رہے ہیں جس کا مطلب آپ کے اندر ایمان ہے، ہر نیکی کے کام کے اندر ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے، شوق سے اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، تو آپ کا ایمان مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر وہ درجہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے گا، وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اور مجھ سے وہ پناہ چاہے گا تو اس کو ہر جگہ ہر وقت میں اس کو پناہ دوں گا۔ آج ہماری زندگیوں پر ڈر ہے، آج ہمارے پراپرٹیوں پر ڈر ہے، ہمارے بچوں پر ہم ڈر رہے ہیں، تعلیم کا سسٹم کیا ہوگا اس سے ہم ڈر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسالیب دعوت ہے، اسلوب دعوت پھیلانے کا اسٹائل اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بیان کر دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ تو دعوت کے دو اسلوب ہیں، شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں للدعوت اسلوبان لا ثالث لہما، ایک حکمت سے بلانا ہے اور دوسرے بہترین نصیحت سے ان کو نصیحت کرنا ہے۔ ان دونوں سے لوگ اسلام کی طرف چلے آئیں گے۔ حکمت بڑے لوگوں کے لیے کام دے گی، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کام دے گی، اور بہرحال دونوں گروہوں کے لیے حکمت تو استعمال کرنا ہی ہے، لیکن بہترین نصیحت یہ ہر جگہ کام دے گی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کیمپ لگا تھا، تو جمعے کا دن آیا، ہم نے سوچا کہ چلو اس بستی والوں کو بلا لیں جو غیر مسلم ہیں، تمام کو ہم نے کھانے کی دعوت دی کہ آج تم تیار ہو کے آ جاؤ، انشاءاللہ دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لینا۔ جو دعات جو کیمپ میں آئے تھے نوجوان پورے اندر بیٹھے ہیں مسجد میں، صحن میں غیر مسلم کو ہم نے بٹھا دیا، اور خطبہ موعظۃ حسنہ کا بہترین اسلوب ترغیب و ترہیب ہے، جنت کی بشارتیں دو، جہنم سے ڈراؤ۔ تو خطیب بس یہی کام کر رہے تھے، خطبہ جیسے ہی ختم ہوا وہاں سے ایک نوجوان اٹھ کر آتا ہے، ان غیر مسلموں سے ایک نوجوان اٹھ کر آتا ہے، آ کر کہتا ہے ఏమండి ఈ మాటలు విని నా మనసు కరిగిపోయిందండి, నేను నరకంలో వెళ్ళదలుచుకుంటలేదు, ఇప్పుడే ఇదే క్షణం నాకు ఇస్లాంలో చేర్చేయండి। आ कर कहता है इन बातों को सुनकर मेरा दिल पिघल गया, मैं नहीं चाहता कि आग में जाऊं, अभी इसी वक्त मुझे इस्लाम के अंदर दाखिल कीजिए। खुतबा हुआ, अभी नमाज भी नहीं हुई थी, कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इसका नाम हमने अब्दुल्ला रखा। उमराबाद गया, तरबियत पाया और कई लोग उसने मुसलमान बनाए। तो ये उसलूब है हमारा, लेकिन इस उसलूब को छोड़कर आजकल डिबेट का उसलूब आ गया है, डिबेट करो, डिबेट, एक हाथ में कुरान एक हाथ में बाइबल। ये हमारा तरीक़ा नहीं है, ये हमारा तरीक़ा नहीं है। उसी कैंप एक नौजवान ने आकर कहा कि मैं दाई हूँ, डिबेट के तरीके से मैं लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ, मुझे मौका दीजिए। चंद नौजवानों को उसके साथ भेजा, और एक 5-10 मिनट भी नहीं गुजरे थे, वहां से खबर आई कि आपस में झगड़ा शुरू हुआ है। उसने बाइबल में फला जगह गलती उसने बताया, तो फौरन उन्होंने पास्टर को बुला लिया, आपस में झगड़ा शुरू हो गया। तो उदउ इला सबील रब्बिक बिलहिकमति वल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। मुजादला की अल्लाह ताला ने कहा है, लेकिन मुजादला ये वक्त की ज़रूरत है, दावत का उसलूब नहीं है। वक्त की ज़रूरत है, सहाबा ने इस्तेमाल किया, ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया। इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मुजादला का उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जितना हिकमत और मौइज़त हसना का होता है। लैसद्दीनु लिमन गलब, इमाम शाफी ने कहा कि जो शख्स मुजादले के अंदर, मनाज़े के अंदर गालिब आ जाए, वही उसका दीन सही होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, कभी कभी सहाबा ने मुजादला भी इस्तेमाल किया। जिस वक्त खवारिज को समझा गया था, बेहतरीन नसीहत उनको की गई थी, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं, उस वक्त के मुनाजिर उम्मत हब्रुल उम्मा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा गया। तो चंद घंटों के मुनाजरे के बाद सैकड़ों खवारिज को फिर इस्लाम में दाखिल कर दिया। तो कहने का मतलब हजारों में एक होता है, हर एक मुनाजिर होना कोई ज़रूरी नहीं है। मुनाजिर की ज़रूरत पड़ी तो उसके जो काबिल उनकी तरफ इशारा कर दो, लेकिन आपका काम क्या करना है? दावत देते जाना है, इसलिए कि मदऊ बहुत ज़्यादा है, दाई हमारे पास कम है।
تو اس لیے بہترین نصیحت اور حکمت سے کام لیجئے، دعوت کا کام کیجئے۔ اس کے بعد اسالیب دعوت کے بعد وسائل دعوت، وسائل بے شمار ہیں، لیکن اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز کیجئے، کیونکہ ہمارے پاس اصول ہے الغایۃ لا تبرر الوسیلہ، اور غیروں کے پاس اصول ہے الغایۃ تبرر الوسیلہ۔ کیا مطلب؟ اگر غایت نیک ہے، مقصد نیک ہے، تو جو بھی وسیلہ حلال و حرام کا اختیار کرو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا یہ ضابطہ ہے، لیکن ہمارے پاس اگر ہمارا مقصد نیک ہے تو وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ لوگ ناچ گانا، میوزک، عورتیں، ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور شراب کو استعمال کرتے ہیں، اپنی دعوت کو پھیلاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام ہی میں حلال و حرام کی تمیز کی تھی۔ اس وقت کا سوشل میڈیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک یہ خاموشی دعوت چلتی رہے گی؟ اعلان لوگوں کو سنا دیجیے۔ تو اس وقت صفا کی پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے، جیسا کہ وہاں کی عادت تھی۔ کوئی اہم معاملہ آ گیا، صفا کی پہاڑی پر چڑھتے اور چڑھ کر ایک شخص پکار اٹھتا انا النذیر العریان، انا النذیر العریان، پورے بدن کو کپڑوں سے عاری ہو جاتا، ننگا درنگا، اور صفا کی پہاڑی پر اعلان کرتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلوب کو اختیار کیا، صفا کی پہاڑی پر چڑھے مگر پورے کپڑوں کے ساتھ تھے۔ انا النذیر العریان کہتے تھے۔ عریان کے دو معنی ہی، ایک ہے ننگا اور دوسرے کھلا میں کھلا ڈرانے والا۔ تو اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا، صفا یعنی پہاڑی کا باز بہت مشہور ہے، ابو لہب نے کیا کہا اور ابو لہب کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں زیادہ وقت اس کے اندر لگانا نہیں چاہتا۔ اب آخر میں پہنچتا ہوں مساجد اسلام۔ اس دعوت کو، مساجد دعوت کو پہنچانے کے سورسز کیا ہیں؟ ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ جیسے للاسلام مصدران کذالک للدعوت مصدران، اسلام کے دو ہی مصدر ہیں، اسی طریقے سے دعوت کے دو ہی مصدر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے پر نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجئے۔ آپ نے رسالت کا کام پورا کر دیا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت۔ کبھی بائبل پہنچانے کے لیے نہیں کہا، کبھی یعنی گیتا پہنچانے کے لیے نہیں کہا۔ آج کل چند دعات گیتا اور بائبل سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گروپ سے ہم نے ملاقات کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم 9% دوسری کتابوں سے یعنی 10 میں 9 حصے ہم دوسری کتابوں سے کام کریں گے، ایک حصہ قرآن حدیث استعمال کریں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ دعوت کا اسلوب نہیں ہے، دعوت کا طریقہ نہیں ہے، دعوت کا مصدر نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی داعی ہے، زندگی میں اس نے کبھی یہ نہیں بائبل نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو دعوت کا کام نہیں کیا۔ اس کے برعکس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق لے کر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ رہے تھے، بہترین تعلیمات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے مارے لال پیلے ہو گئے۔ ابوبکر نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے اللہ کے رسول؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور پکار اٹھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اللہ کے رسول آپ کو غصہ دلانے کے لیے نہیں آیا، ایک چیز مجھے پسند آئی تھی، آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ میں تو اللہ کو رب ہونے کے ناطے راضی کر لیا ہوں، دین اسلام کو میں نے اپنے سینے پر یا سینے میں لے لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول میں مانتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعد القرآن، قرآن کے ہوتے ہوئے تورات، قرآن کے ہوتے ہوئے تورات۔ اگر موسیٰ بھی اگر زندہ ہو کر آ جاتے، لو کان موسیٰ حیا لما وسع الاتباع، موسیٰ بھی اگر زندہ ہو کر آ جاتے ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں تھی سوائے میری اتباع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں عہد لے چکا تھا نا کہ انبیاء تم جا رہے ہو، تمہاری نبوت ہوتی ہے، محمد کی نبوت آ جائے تو تم اپنی نبوتوں کی کیا کرو گے؟ پیٹ پیچھے پھینکیں گے، نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیں گے۔ اور آج یہ جو چیز ڈیبیٹ کی چیز اور یہ مخالفے کی چیز جو پیدا ہوئی ہے، یورپ سے آئی۔ یورپ میں آج ان کے ادیان مظلوم ہوتے جا رہے ہیں، اسلام غالب ہوتا جا رہا ہے۔ یورپ سے اتنے مطالبات ہو رہے ہیں قرآن مجید کے، ان کے مطالبات ہم پورے نہیں کر پا رہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پریس ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں، قرآن پرنٹنگ پریس مدینہ میں، اور وہاں سے سب سے زیادہ جس زبان میں قرآن کا چھپائی ہو رہی ہے وہ انگریزی زبان۔
بھیجا جا رہا ہے اور بھی مطالبے ہو رہے ہیں. اسلام بڑے زوروں سے پھیلتا جا رہا ہے. آج یہ دوسری امتیں اس بات سے ڈر کے چاہتے ہی ایسا ہوگا تو اسلام ہی غالب آ جائے گا, ہمارے مذہب ختم ہو جائیں گے. اس لیے اپنے مذہب کو اسلام کے ساتھ ساتھ ایک مذہب مان لینا تمہارے لیے کافی ہے. چنانچہ اس طریقے سے وحدت الادیان کے لیے کوشش ہو رہی ہے. سارے دین ایک ہیں, سارے دین اچھا ہی پھیلاتے ہیں, چلو سارے دین یہ ساری کتابوں کو ایک ہی یعنی مجلد میں شائع کر دو. چنانچہ ایسی چھپی بھی قرآن, بائبل, گیتا. لیکن اور اسی طریقے سے ایک ہی حال کے اندر ساروں کی عبادت ہے, لیکن آگے چل کر وہ سارے حال مسجد بن گئے اور کوئی دیول یا چرچ نہیں بنا. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, آج پورے طور پر دنیا کے اندر اسلام غالب آ رہا ہے. اگر آگے بڑھ کر ہم نے وہ پیالہ تھام لیا, اس کے اندر حصہ لے لیا, تو ہمارا نام بھی دائیوں کے اندر لکھایا جائے گا. کل قیامت کے دن کوئی پوچھی نہیں ہوگی. اگر ہم اس بارے میں ہم پیچھے رہ گئے تو کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. ہر شخص کے دل میں یہ بات ڈالنا ہے کہ تو دائی, اور ہر شخص اس کام کے لیے تیار ہونا ہے کہ وہ دائی. کل بقدر استطاعتی, ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دعوت کا کام کرنا ہے. یہ چند اصول تھے, میں نے اپنے وقت کے اندر ختم کرنے کی میں نے کوشش کی. چیدہ باتیں, چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور کبھی موقع تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے, امن و امان کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, ایمان کے ساتھ زندہ رکھے, اور جب کبھی ہماری موت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میدان محشر میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے نصیب میں ہو. اور جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو جنت و جہنم میں تقسیم کرے گا, تو وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے. ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دیکھیے, حکمت عملی اس میں کوئی شک نہیں. اس سے پہلے جیسا کہ میرے محاضرے کے بیچ میں ایک بات آئی تھی, ہم اللہ کے بن جائیں, اللہ کے بن جائیں. صرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا واقعی ہم اللہ کے بندے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو نمٹ دے. سب سے پہلے کام کرنا ہے. سارے راستے ختم ہو گئے, سارے راستے ختم ہو گئے. پہلے ہم راتوں میں تہجد پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے اپنے آنکھ, اپنے کان, اپنے ہاتھ, اپنے پیر اللہ کے حوالے کر کے اللہ والے ہم بن جائیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی آپ دیکھیں کہ معاملہ رکنے والا نہیں, اسلام پھیلتا جائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اندازہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ قوم پیچھے رہ جائے گی, اب وہ گوری قوم آگے آئے گی اور وہ دائی بنے. حالات بدلتے جا رہے ہیں. میں خود یورپی ممالک جب گیا تھا, میں UK جب گیا تھا, تو میں نے وہاں دیکھا کہ دین کا جو کالم ہے مردم شماری کے فارم میں, اس کو نکال دیا گیا. مسلمان فخر سے اپنا دین اسلام لکھا رہا ہے, لیکن عیسائی اپنا دین کرسچینٹی لکھاتے ہوئے شرم آ رہا ہے. اس لیے وہ لوگ لکھانا کم لکھائیں گے, مسلمان زیادہ لکھائیں گے, تو مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی مردم شماری کے اندر. اس لیے وہ کالم ان لوگوں نے حذف کر دیا. آج ان کے اپنے ممالک کے اندر ان کے دین کی کوئی حیثیت نہیں, اسلام کی حیثیت بڑھتی جا رہی ہے. آپ پر امید رہی, آپ امید نہ ہاریں. چند دن کے لیے غار والے غار میں چلے گئے, پھر اس کے بعد نکلے تو دین کا کام کرتے ہوئے باہر نکلے. تو اس طریقے سے چند دن اگر خاموش بھی ہو جائے, لیکن اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں. اپنے آپ کو تیار کرنا, یہاں پر ہے قوت دو قسم کی. یہ قوت روحانی قوت اور دوسری جسمانی قوت. جسمانی قوت کا کام صرف ایک حصہ ہے, باقی 9 حصے روحانی قوت ہے. روحانی قوت اپنے تیار کیجیے, اللہ کے بن جائیے. اپنے بچوں کو, اپنے بیویوں کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے سارے رشتہ داروں کو اللہ والا بنا دیجئے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط ہے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آج ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ہم کو ستایا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری کمزوری, ہماری ایمانی کمزوری. وہ کہتا ہوں ہماری ایمانی کمزوری. اور جب مصیبت آئے گی, ہم ایمان مکمل ہوگا, تو مصیبت بھی ہم لوگوں کو مزہ دے. آسیہ فرعون کی بیوی, کیلے ٹھوکے جا رہے تھے, مسکرا رہی تھی, مزہ آ رہا تھا.
اور ایک شہید بھی جب شہید ہوگا جنت میں اٹھایا جائے گا، ساری نعمتیں دی جائے گی، مانگ جو مانگنا ہے کوئی اور میں نعمت، کہے گا کہ کوئی نعمت نہیں، ایک نعمت مانگ رہا ہوں، جس وقت میری شہادت ہوئی تو اس وقت جو مزہ آیا تھا وہ مزہ دوبارہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو تکالیف سے گھبرانا نہیں، موت یعنی زندگی کی بھیک کسی سے مانگنا نہیں، ہم مضبوط ہونا ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے، ایمان قوت ہم کے اندر پیدا کرنا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ لیں۔ تو اس لیے آپ کام کیجیے اور یاد رکھیے جتنے لوگ پکڑے گئے، جتنے لوگ ستایا جا رہا ہے، وہ دین اسلام کی دعوت کی وجہ سے نہیں، دوسرے اسباب ان کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے۔ جو لوگ صرف اور صرف دعوت کا کام کے آپ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ دعوت کی بات جب انہوں نے کی ہے، دعوت ہی کے لیے اپنی زندگی انہوں نے لگایا ہے، تو بڑی آسانی سے چھوڑ کر واپس آئے۔ آپ کے ساتھ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تو آپ بے فکر رہیں، آپ بے فکر رہیں، دعوت کا کام کیجیے اور بڑی حکمت کے ساتھ کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ اللہ وسلم۔